سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی رضی اللہ عنہ کو تھمائی؟ جواب: ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کا کیا حق بیان کیا؟ جواب: اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ سوال: جنگ احد میں سرخ پٹی باندھ کر کون سے صحابی لڑے؟ جواب: ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے میدان جنگ میں اکڑ کر چلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: انہا لمشیۃ یبغضھا اللہ الا فی ھذا الموطن۔ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ سوال: مکی لشکر کی ترتیب کیا تھی؟ جواب: میمنہ پر خالد بن ولید، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل، پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ، تیر اندازوں کے نگران عبداللہ بن ربیع۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقابلے کی دعوت کس نے دی اور اس کا کیا انجام ہوا؟ جواب: صبا بن عبد العزیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: وحشی بن حرب۔ سوال: وحشی بن حرب کس کا غلام تھا؟ جواب: جبیر بن مطعم کا غلام تھا، یہ نیزے سے وار کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر جبیر بن مطعم کے کس رشتہ دار کو قتل کیا تھا؟ جواب: جبیر کے چچا طعیمہ بن عدی کو۔ سوال: مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری کے چیلنج دینے پر اس کو کس نے قتل کیا؟ جواب: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر۔ سوال: مشرکین کے دوسرے علمبردار عثمان بن ابی طلحہ کو کس نے قتل کیا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: مشرکین کے تیسرے علمبردار ابو سعد بن ابی طلحہ کو کس نے قتل کیا؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: جنگ احد میں مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ہی گھر کے کتنے افراد مارے گئے؟ جواب: یہ 6 افراد ایک ہی گھرانے ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال: ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے کس عورت کو معاف کر دیا؟ جواب: ہند بنت عتبہ۔ سوال: ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سرخ پٹی باندھ کر کیا کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے؟ جواب: ترجمہ: میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا۔ سوال: سید الشہداء کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوا؟ جواب: جنگ طائف کے بعد۔ سوال: وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ میں کسے قتل کیا؟ جواب: مسیلمہ کذاب۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور مسیلمہ کذاب کے قتل پر وحشی کے تاثرات بتائیے۔ جواب: زمانہ جہالت میں اسلام کی بہترین شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور زمانہ اسلام میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ سوال: غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہوں نے جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی سلول سے شادی کی۔ اگلے ہی دن جنگ احد تھی۔ انہوں نے رات بسر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیوی کے پاس رکے اور وظیفہ زوجیت ادا کیا اور اسی طرح میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ سوال: حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بتائیے۔
جواب ابو عامر راہب۔ سوال حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کس کے ہاتھوں ہوئی؟ جواب شداد بن اوس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس پر تلوار سے حملہ کر رہے تھے۔ سوال جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے بیٹا اور کفار کی طرف سے باپ شریک ہوئے، ان کے نام بتائے۔ جواب مسلمانوں کی طرف سے ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ اور کفار کی طرف سے ابو عامر فاسق۔ سوال پہاڑی کے درے کے پیچھے سے کس نے حملہ کیا؟ جواب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ سوال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب جنگ احد میں۔ سوال حضرت مصعب بن عمیر کو کتنی چادروں میں دفنایا گیا؟ جواب ایک چادر میں، وہ بھی اتنی چھوٹی تھی اگر ان کا سر ڈانپتے تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں ڈانپنے کی کوشش کرتے تو سر کھل جاتا۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے بارے میں کیا حکم دیا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سر چادر سے ڈانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر گھاس کے پتے رکھ دو۔ سوال جنگ احد میں کون سے مسلمان کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ جواب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں غلط فہمی میں شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت دی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کس کافر نے پتھر مارا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں دندانے گھس گئے تھے؟ جواب عتبہ بن ابی وقاص۔ سوال اس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں جذبہ ایمانی محبت میں کھینچے اور اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے؟ جواب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ سوال غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب 2 دانت مبارک۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی، کون سا صحابی رضی اللہ عنہ پانی کی تلاش میں نکلا؟ جواب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ سوال غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے تھے؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے۔ سوال اپنا چہرہ زخمی ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ جواب وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا رباعی دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے دعوت دے رہا تھا۔ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے بارے میں ایسے کلمات ادا فرمانے پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ جواب لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ سورہ آل عمران۔ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی قوم کے لیے کیا دعا کی؟ جواب اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کہ وہ نہیں جانتی۔ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے دوران کون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی؟ جواب سعد بن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کیسے شل ہوا؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہوئے تیروں کو روکتے ہوئے۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ ساری کی ساری طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اصل کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا۔ سوال: کون سے دو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے؟ جواب: حضرت جبریل، حضرت میکائیل۔ سوال: کس کی شہادت پر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا؟ جواب: کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر کیا اثر پڑا؟ جواب: جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب زندگی پر موت کو ترجیح دینا چاہیے، چنانچہ وہ دشمن سے ٹکرا گئے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ سوال: حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو میدان احد میں پریشان دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب: کس قدر مسحور کن ہے جنت کی خوشبو۔ سوال: حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے جسم پر کتنے زخم آئے؟ جواب: 80 سے زائد۔ سوال: حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نشانی سے پہچانا؟ جواب: آپ کی بہن ربیعہ بنت نضر رضی اللہ عنہ نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا تو شہداء کے درمیان پڑے ہوئے ان کے آخری کلمات کیا نکلے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا اور تم میں سے کسی ایک کے اندر زندگی کی رمق موجود ہوئی تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری۔ سوال: حملے کی شدت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے؟ جواب: 9 صحابہ کرام، 7 انصاری اور 2 مہاجر۔ سوال: آنکھ سے نابینا اور دل کا اندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ جواب: ربیع بن قیدی منافق تھا۔ سوال: حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد کے دوران کیا دعا کی؟ جواب: اے اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب میں کل دشمن سے میدان جنگ میں ملوں تو وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے پیٹ کو چیر پھاڑ کر میرا مسئلہ کر دے، پھر جب میں تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے سوال کرے، یہ کیا ہوا ہے، اور میں کہوں یہ سب تیری خاطر ہوا ہے۔ سوال: غزوہ احد کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کافر کو نیزہ لگایا؟ جواب: ابی بن خلف کو۔ سوال: مکہ میں ابی کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تو کیا کہتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 3 صاع کلو دانہ کھلاتا ہوں، میں اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ سوال: ابو سفیان نے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر کن اشخاص کے بارے میں پوچھا؟ جواب: سب سے پہلے کہا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر کہا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے؟ سوال: ابو سفیان نے ان تینوں اشخاص کے بارے میں ہی کیوں پوچھا؟ جواب:
اس وقت اسلام کے اس بدترین دشمن کو اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے جواب نہ ملنے پر ابو سفیان نے کیا کہا؟ جواب: اما ہؤلاء فقد قتلوا، چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی اور نعرہ لگا اعلو حبل، حبل بلند ہو۔ سوال: اعلو حبل کے شرکیہ نعرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیا نعرہ لگانے کا کہا؟ جواب: اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند و برتر ہے۔ سوال: ابو سفیان نے دوبارہ کون سا شرکیہ نعرہ لگایا؟ جواب: ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جواب ملا؟ جواب: قولوا اللہ مولانا، قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ سوال: پیاسوں کو پانی اور زخموں کی مرہم پٹی کون سی صحابیہ کر رہی تھی؟ جواب: حمنہ بنت جہش الاسدیہ، ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہن۔ سوال: میدان سے جاتے ہوئے ابو سفیان نے مسلمانوں کو کیا فیصلہ سنایا؟ جواب: ان موعدکم بدر لعام القائل، آئندہ برس میدان بدر میں ملاقات ہوگی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: نعم ہوا بیننا موعد انشاءاللہ، ہاں یہ ہمارا تمہارا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ سوال: غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 70۔ نوٹ: امام ابن اسحاق نے 65 شہداء کے نام گنوائے ہیں، ابن ہشام سے مزید 5 نام بیان کیے ہیں۔ سوال: مقتولین کفار کی تعداد بتلائیں۔ جواب: 22۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو کیسے دفن کیا؟ جواب: ان کے زخم اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ دفن کیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ایک کفن میں 2 شہیدوں کو دفن کرایا۔ سوال: وہ عورت جس کے شوہر، بھائی اور والد جنگ احد میں شہادت پا چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہنے لگی؟ جواب: کل مصیبت بعدک جلل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ سوال: مردوں پر بلند آواز سے روکنا کب منع کیا گیا؟ جواب: غزوہ احد کے موقع پر جب عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رونا شروع کیا۔ سوال: شہدائے احد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی؟ جواب: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو تم مردہ ہرگز نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ سوال: غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے ذہنوں سے احد کے اثرات ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح تسلی دی؟ جواب: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم کمزور نہ بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران۔ سوال: شہداء کی فضیلت کے بارے میں جمہور علماء کا موقف کیا ہے؟ جواب: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ زندہ ہے اور ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہے، یعنی یہ گمان نہ کرو کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔
شکل میں اڑتی پھرتی ہے، انہیں جنت کا رزق دیا جاتا ہے جس سے وہ کھاتی ہے اور آرام و اطمینان کی زندگی بسر کرتی ہے۔ سوال: غزوہ احد سے مسلمانوں نے کیا سبق اور فائدہ حاصل کیا؟ جواب: اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، عدم اطاعت کا نقصان۔ زندگی میں فتح و شکست لازم و ملزوم ہے، نیز نعمت ملنے پر اللہ کا شکر اور ہر مشکل میں صبر کرنا ضروری ہے۔ غزوہ احد سے بعد واقعات غزوہ حمراء الاسد۔ سوال: غزوہ حمراء الاسد کب پیش آیا؟ جواب: معرکہ احد کے فوری بعد، یکشنبہ 8 شوال 3 ہجری۔ سوال: غزوہ حمراء الاسد کا مقصد کیا تھا؟ جواب: تاکہ مسلمان اپنی قوم کا مظاہرہ کرے اور دشمن کو ڈرائے تاکہ وہ مدینہ پر دوبارہ حملہ نہ کرے۔ اہل عرب کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے دشمنوں کو شکست دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سوال: غزوہ حمراء الاسد میں شرکت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط لگائی؟ جواب: ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اجازت نہ دی اور کس صحابی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی؟ جواب: عبداللہ بن ابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، فرمایا جاؤ اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ کو معقول عذر پیش کرنے پر اجازت دے دی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کتنے دن قیام کیا؟ جواب: 3 روز، سوموار، منگل، بدھ۔ ابن اسحاق نے بغیر سند کے نقل کیا ہے۔ سوال: اس موقع پر جب مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ کفار ایک بڑی جمعیت لے کر آ رہے ہیں تو مسلمانوں کا کیا جواب تھا؟ جواب: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران۔ سوال: اسلامی لشکر نے قریش کا تعاقب کرنے کے لیے جس مستعدی کا مظاہرہ فرمایا اس پر اللہ نے کیا تعریف کی؟ جواب: الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ سوال: غزوہ حمراء الاسد کی پیش قدمی میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک ہوئے؟ جواب: 630 افراد۔ سوال: مشرکین مکہ کو جو مقام روحہ تک پہنچ چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراء الاسد میں پہنچنے کی خبر کس نے دی؟ جواب: عبد الخزاعی جو مسلمان ہو چکا تھا، مشرکین مکہ کو یہ خبر دی کہ مسلمان ان کا تعاقب کرنے کے لیے حمراء الاسد تک پہنچ چکے ہیں۔ سوال: غزوہ حمراء الاسد کی کفار پر کیا دھاک بیٹھی؟ جواب: قریش مکہ اور بدوؤں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ مسلمانوں میں مدافعت کی بھرپور اہلیت موجود ہے۔ مسلمان اگر مدینہ سے باہر نکل کر عسکری کارروائی کی طاقت رکھتے ہیں تو مدینہ کے اندر رہ کر یہودیوں اور منافقین کا مقابلہ کرنے کی اہلیت ان میں کہیں زیادہ ہوگی۔ سریہ ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ سوال: سریہ ابو سلمہ کب ہوا؟ جواب: محرم 4 ہجری 625 عیسوی۔ سوال: مسلمانوں کے خلاف جنگ احد کے بعد سب سے پہلے کس نے سازش کی؟ جواب: قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کے 2 سرداروں طلحہ اور سلمہ رضی اللہ عنہما۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے افراد کا قافلہ کس صحابی کی امارت میں تیار کیا؟ جواب: ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو 150 افراد پر امیر بنا کر روانہ کیا۔ سوال: مسلمانوں کے اس مختصر لشکر کا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں پر کیا رعب طاری ہوا؟ جواب: مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور خوف زدہ ہو کر منتشر ہو گئے اور اپنے اونٹ اور مویشی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
اس شاندار کامیابی سے اسلامی ریاست مدینہ داخلی اور خارجی اعتبار سے پوری طرح مستحکم ہو گئی۔ سریہ عبداللہ بن انیس۔ سوال: سریہ عبداللہ بن انیس کب پیش آیا؟ جواب: 5 محرم 4 ہجری۔ سوال: مسلمانوں پر حملے کرنے کے لیے کون فوج تیار کر رہا تھا؟ جواب: خالد بن سفیان حذلی گستاخ رسول تھا۔